کہ یزید کو ہم اچھا کہہ سکتے ہیں یا برا، مجھے اس کے بارے میں جانکاری نہیں ہے، تو آپ بتائیں۔ دیکھیے، یزید سے متعلق رافضی روایات کی بنیاد پر، شیعوں کی روایات کی بنیاد پر، یہ ہندوستان کی جو اردو کتابیں ہیں، جو فارسی کتابوں سے منتقل ہو کر کے اردو میں لکھی گئی ہیں، ان کتابوں کے اندر یزید سے متعلق غلط روایات کی بنیاد پر لعن طعن کا تصور پایا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے واضح موقف یہ ہے، جو کہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف بھی ہے، کہ یزید مسلمانوں کے حاکموں میں سے ایک حاکم تھے، ان سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں اور ان کی بہت ساری اچھائیاں بھی ہیں، بعض احادیث میں ان کی فضیلتیں بھی موجود ہیں، یہ ان کے بارے میں پیشین گوئیاں بھی موجود ہیں۔ لہٰذا ہمیں مسلمانوں کے حاکموں میں سے ایک حاکم ان کو تصور کرنا چاہیے، ان کی غلطیوں پر ان کے اوپر نکیر کرنا یہ غلط ہے، اور اگر کوئی غلطی سامنے آتی ہے تو اس پر خاموشی اختیار کی جائے، کیونکہ بہرحال وہ ہم سے افضل تھے، ایک صحابی رسول کے بیٹے تھے، اور ان کے بارے میں غلط انداز کی باتیں پھیلائی گئی ہیں، ان کو زانی کہا گیا، شرابی کہا گیا، اور غلط انداز کی باتیں ان کے بارے میں کہی گئیں، جو باتیں محض اتہام ہیں۔ اس طرح کی باتوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، اور اس بات کو سمجھ کر کے چلنا چاہیے کہ کوئی شخص ان کے بارے میں برا بھلا کہے گا تو آخرت میں اس کی پکڑ یقیناً ہوگی۔ جو شخص خاموشی اختیار کرے گا تو کم از کم وہ بچ جائے گا۔ لہٰذا ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے، یا وہ حقائق سامنے لانے چاہیے جو حقائق ان کے بارے میں چھپائے جاتے ہیں، ان کی فضیلت کے بارے میں چھپائے جاتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لہٰذا ہمیں احتیاط سے کام لینا چاہیے، لعن طعن سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم کو حق پسندی کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا سوال یہ کہ یزید ابن معاویہ کے بارے ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے۔ میرے عزیز دیکھیے، یزید ابن معاویہ کے بارے میں بھی لوگ تین گروہ میں بٹ گئے ہیں۔ ایک گروہ تو وہ ہے جس نے انہیں یزید پلید کا لقب دیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جو انہیں فاسق اور فاجر اور کافر کہتا ہے۔ میں تاریخ کا ایک ادنا سا طالب علم رہا ہوں، اور بالاخص اس زمانے کی تاریخ کو پڑھنے کی ہم نے کوشش کی ہے، لیکن انصاف کی نظر سے آنکھ بند کر کے نہیں۔ آج تک ایک روایت بھی مجھے صحیح طور پر نہیں مل سکی جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یزید شرابی تھا، کبابی تھا، یا یہ کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنا چاہتا تھا، یا آپ کی شہادت پر راضی ہوا ہے۔ اگر ایسا ہے تو ہر حضرت حسین کی قتل پر، شہادت پر خوش ہونے والے پر اللہ کی لعنت ہو۔ لیکن چونکہ شیعہ حضرات نے یہ طریقہ اپنایا ہے، اور ان کا یہ ہے کہ یزید کو پلید اور برا بھلا کہتے ہیں، ان سے متاثر ہو کر کے بعد اسلامی مؤرخین بھی اس طرف گئے ہیں، اور یہ معتدل علماء کی رائے کبھی نہیں رہی ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو یزید کے بارے میں ویسی گفتگو کرتے ہیں گویا وہ آسمان سے اترا ہوا صحابی تھا، اور اب بھی کچھ لوگوں نے شعار بنا لیا یزید رحمہ اللہ۔ جس طریقے سے مسلمانوں میں عام بادشاہ گزرے ہیں، ہارون رشید ہے، عبد الملک ابن مروان ہے، مروان ابن حکم ہے، یہ ہیں وہ ہیں، ہم نہ ان کو گالیاں دیتے ہیں، نہ ہم ان سے وہ محبت کرتے ہیں جو کسی نیک اور صالح آدمی سے محبت کی جاتی ہے۔ انہوں نے جو دین کا کام کیا ہے، نیک کام کیا، اللہ قبول فرمائے، اور جو ان سے گناہ ہوئے اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے۔ اور اگر اللہ نہ معاف کرے تو یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، قیامت دن ہم سے اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کہ یزید کے بارے میں تمہارا موقف کیا رہا ہے۔ تو یزید کے بارے میں جو کچھ اہل سنت و جماعت کے معتدل حضرت احمد حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے محبت کوئی کرے گا۔ تو کہا کہ آپ اسے لعنت بھیجتے ہیں، کہا کب تم نے دیکھا ہے میں کسی پر لعنت بھیجتا ہوں؟ ٹھیک ہے بات، اس کے معاملے کو اللہ کے حوالے چھوڑ دی۔ اور
اس کو بنیاد بنا کر کے ظاہر بات ہے معاملہ یہیں تک نہیں رکتا ہے. اگر اسے بنیاد بناتے ہیں برا بھلا کہنا، یعنی شرابی تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، لونڈے باز تھا، نعوذ باللہ من ذلک، جو الفاظ زبان سے نہیں ادا کرنے لوگ کہتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ بڑے بڑے صحابہ کرام، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن جعفر، ان لوگوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کیوں کی؟ محمد ابن الحنفیہ، اور اس کی تعریف کیوں کرتے رہے؟ ایک سوال ہے عقل میں آنے والی بات کہ اگر وہ ایسا ہوتا تو یہ لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے؟ ایک سوچنے کی بات ہے، کرتے؟ اور اس زمانے میں ایسے بڑے بڑے تابعین اولیاء اللہ موجود تھے کہ موجود نہیں تھے، ان لوگوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت سے انکار کیا؟ کبھی بغاوت کے بارے میں سوچا؟ ایک سوچنے کی بات ہے. اس سلسلے میں اگر کسی کو تفصیل چاہیے تو 1.5-2 گھنٹے کا جو میرا بیان نیٹ کے اوپر موجود ہے اسے سن لیں. حقائق روشن نے یہ بات کہی ہے، لیکن میرا اپنا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ نہ تو ہم یزید سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور نہ اس سے برا بھلا کہتے ہیں. اگر وہ برا بھلا تھا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور اگر نیک تھا تو اس قسم کے ہر نیک سے محبت کا دعویٰ کرنے کا ہمیں حکم نہیں ہے. ہمیں مجملاً حکم ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ اس سے ہمیں محبت ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا باغی بندہ اس سے ہمیں نفرت ہے. لیکن پہلے یہ بات تو ثابت تو ہو جائے کہ ہاں وہ اس طریقے سے برا تھا اور یا اتنا نیک تھا کہ اس سے صحابہ کرام جیسی محبت کی جائے. لیکن اس کے بارے میں کلام کر کے آہستہ آہستہ صحابہ کرام کے اوپر، یعنی اتنا برا تھا تو سوچنے کی بات ہے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مغیرہ ابن شعبہ، ان لوگوں نے کیسے مسلمانوں کو قیادت کی، اسے آگے بڑھایا آخر. لہذا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جن لوگوں نے اس سے متعلق گفتگو کی وہ ان کے بارے میں شک کے اندر پڑنا شروع ہو گئے، ہے نا. یہی عمرو بن عاص ہیں جن سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. لوگ تو مسلمان ہو کر کے آئے ہیں لیکن عمرو بن عاص مومن ہو کر کے آیا ہے. یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، عام انسان کا. کس کا کلام ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی زبان سے وحی کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں نکلتی تھی. آپ نے کیا کہا؟ آمن عمرو بن العاص. اور ایک ایسے جو مومن ہے، ذرا سوچیں آپ، وہ ایسے فاسق اور فاجر جس کے جیسا تم بیان کرتے ہو ان کے ہاتھ پر کرے گا؟ سوچنے کی بات ہے. عبداللہ ابن عمر کے بارے میں کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ سوچیں بھائی. عبداللہ ابن عمر کے بارے میں کیا خیال ہے آپ لوگ؟ عبداللہ ابن عباس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان تینوں صحابیوں کے بارے میں سوچیں آپ، سوچیں. آخر ان لوگوں نے، عبداللہ ابن عمر نے، عبداللہ ابن عباس نے، ان کے ہاتھ یزید کے ہاتھ بیعت کی کہ نہیں بیعت کی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے ایک فاسق فاجر جسے آپ کافر کو بھی اتنا برا نہیں کہتے آپ لوگ، ایسے کافر کے ہاتھ بیعت کر لیں گے؟ سوچنے کی بات ہے. لہذا اگر ہم اسے اتنا برا مانتے ہیں تو ایٹومیٹک ہم ان کے اوپر گویا کی، اور یہی شیعوں کا مقصد ہے کہ اس سے برا کہو تاکہ اس کے ذریعے سے ہم کہاں تک پہنچ جائیں؟ ان صحابہ تک پہنچ جائیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور ہم تبرہ بازی کرنے لگیں، حاشا للہ. تو یزید کے معاملے کو چھوڑ دیجئے، اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا. اللہ تعالیٰ قیامت دن آپ سے یہ نہیں پوچھے گا تم اس کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے تھے. اپنی فکر کیجئے، ایمان باللہ، ایمان بالنبی، اور آمنت باللہ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام وبمحمد النبی، اس کی اصلاح کیجئے. یہی کامیابی کی راہ ہے. کس کے بیٹے ہیں یزید؟ معاویہ کون ہے؟ صحابی رسول. جس نے صحابی کو دیکھا وہ کون ہوتا ہے؟ تابعی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے. صحیح الجامع کی روایت 2561، سلسلہ صحیحہ 173. آپ نے فرمایا اول جیش من امتی یرکبون البحر فقد اوجبوا. میری امت میں سب سے پہلے جو پانی میں جہاد کریں گے، سمندر میں جہاد کریں گے، ان سب پہ جنت واجب ہے. پھر فرمایا اول جیش من امتی یغزون قیصر مغفورا لهم. میری امت کے جو لوگ کیسر کے ساتھ جہاد کریں گے، رومیوں کے ساتھ، ان سب کو اللہ نے معاف کر دیا. دوسری روایت صحیح بخاری کی روایت ہے 2924، سلسلہ صحیحہ 268، صحیح ابی داؤد 2512. روایت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے
اللہ کے رسول نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجبوا، میری امت کے ایسے لوگ ہوں گے جو سب سے پہلے سمندر میں جہاد کریں گے، ان پہ جنت واجب ہے۔ اور سب سے پہلے سمندر میں بحری بیڑا بنایا تو کس نے؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفورا لهم، میری امت کے وہ لوگ جو قیصر رومیوں کے ساتھ جہاد کریں گے، مغفور لهم، اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا ہے۔ صحیح بخاری کی اس روایت کی شرح میں امام ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں قال المحلب فی هذا الحدیث منقبۃ لمعاویہ، اس حدیث میں سیدنا معاویہ کی فضیلت ہے، لأنه اول من غزا البحر، کیونکہ سب سے پہلے سمندری جہاد سیدنا معاویہ نے کیا، ومنقبۃ لولدہ یزید، اور اس حدیث میں فضیلت ہے ان کے بیٹے یزید کی، لأنه اول من غزا مدینۃ قیصر، کیونکہ سب سے پہلے قیصر کے ساتھ جو جہاد کیا ہے وہ ان کے بیٹے یزید نے کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہمیں بتاتا ہے جب تک دلیل نہ ہو اس وقت تک الزام نہیں لگا سکتے، اس وقت تک آپ کسی کو ڈکلیئر نہیں کر سکتے اس نے کیا ہے۔ ومن قال فی مسلم ما لیس فی، جس نے کسی مسلمان کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جس میں ہے نہیں، اسکنہ اللہ ردغۃ الخبال، اللہ جہنمیوں کے خون اور پیپ میں اسے رکھیں گے، ولیس بخارج حتی یخرج مما قال، جب تک ثابت نہیں کرے گا، اور حدیث کہتی ہے نکل نہیں سکے گا کیونکہ ثابت نہیں کر سکے۔ میں صرف سمجھانے کی غرض سے، اچھا یزید بن معاویہ مسلمان تھے کہ کافر؟ بولے کسی دنیا کی کتاب نے اس کو کافر لکھا؟ نہیں، وہ مسلمانوں کے بادشاہ تھے کافروں کے۔ صحابہ نے بھی، سیدنا عبداللہ بن عمر، یہ صحابہ سب ان کی بادشاہت میں رہے ہیں کہ نہیں رہے؟ اس کا مطلب مسلمان بھی تھے، مسلمانوں کے بادشاہ تھے۔ جب حدیث کہتی ہے کہ صحابہ کے بعد جو تابعین کا دور ہے یہ بھی خوبصورت دور ہے، یہ ساری جو باتیں سنی انہوں نے اپنے باپ کو دیکھا کہ نہیں؟ ان کی زندگی میں ہے ہونا، جو صحابی کو دیکھتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کسی نے کہا کہ نعوذ باللہ مرتد ہو گیا، کس بنیاد پہ یہ ظلم کیا جاتا ہے؟ ایک ظلم وہ ہوا جو سیدنا حسین کی شہادت ہوئی، ایک ظلم یہ ہے کہ صحابہ کو مطعون کیا جاتا ہے، صحابہ پہ ساری باتیں لگائی جاتی ہیں اور حقائق کی طرف جانے کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے۔ جب حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ سب سے پہلے جس نے سمندر میں جہاد کیا ان کو اللہ نے بخش دیا، جنت واجب ہے، سیدنا معاویہ نے وہ کام کیا، وہ جنتی ہیں کہ نہیں؟ گالی دینا بنتا ہے؟ جس نے رومیوں کے ساتھ جہاد کیا ان کو بھی اللہ نے بخش دیا۔ صحیح بخاری کی روایت آپ نے سنی ہے، اگر یزید نے وہ جہاد کیا ہے تو اللہ نے بخشا کہ نہیں بخشا؟ اس لیے اللہ عز و جلال سے دعا کیجئے اللہ عز و جلال ہمیں سچا دین سننے اور سچا دین سنانے اور اسے کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا کر چکے ہیں، ان کے انتقال کے بعد دیکھا جائے کہ ممالک اسلامیہ میں کچھ خلفشار یزید کے تعلق سے ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ ممالک اسلامیہ کے بچے بچے نے حضرت یزید کے حق میں ووٹ ڈالا۔ بے حد بہادر، بے حد صاحب داد و دہش، بے حد سخی، ان کے نام سے مدینہ میں ایک مکان بنا ہوا تھا دار یزید۔ یہ جب کبھی دمشق سے مدینہ تشریف لاتے تو غریبوں کی چادر ہو جائی کرتی تھی، پورے مدینہ میں غلغلہ مچ جایا کرتا تھا۔ تو ایک طرف انتہائی سخی ہے اور دوسری طرف شکار کے شاندار شوقین، اور اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے تو یہ پہلا شخص ہے جس نے چیتے کو شکار کرنے کے لیے سب سے پہلے ٹرین کیا ہے۔ بتائیے، جو آدمی چیتے کو ٹرین کر کے شکار کرتا ہو اس آدمی کی بہادری کا کیا عالم ہوگا؟ دنیا کا یہ واحد شخص ہے جس نے سب سے پہلے چیتے کو شکار کے لیے ٹرین کیا ہے، جس سے حضرت یزید رحمت اللہ علیہ کی بہادری کا اندازہ ہوتا ہے۔ عن ابی درداء رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
قال من رد عن ارض اخیہ رد اللہ عن وجهه النار یوم القیامہ، رواہ الترمذی والحدیث صحیح۔ سنن ترمذی کی ایک صحیح حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، ترجمہ دیکھیں۔ صحابی رسول ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے بھائی کی عزت سے اس چیز کو ہٹایا، اس چیز کا رد کیا جو اسے عیبدار کرتی ہے، یعنی اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کیا، اس پر الزام لگایا گیا تو اس کا دفاع کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں قیامت کے دن جہنم کی آگ سے اس کی حفاظت کرے گا، جہنم کی آگ سے اس کو بچائے گا، اس کے چہرے سے جہنم کی آگ کو دور کرے گا۔ یہ سنن ترمذی کی صحیح روایت۔ اس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک تعلیم دی ہے اور اس پر عمل کے نتیجے میں یہ بشارت دی ہے کہ اگر کوئی اس پر عمل کرے گا تو جہنم کی آگ سے بچنے کا ذریعہ ہوگا اس کا یہ عمل۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے، ہم سب میں ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایسے اعمال کریں، ایسے کام کریں جو ہمیں جہنم سے بچائیں، جس سے جہنم سے ہماری حفاظت ہو سکے۔ تو انہی کاموں میں سے ایک کام ہے اپنے مسلمان بھائی کا دفاع کرنا، اس کی عزت کا دفاع کرنا۔ تو اس حدیث کی روشنی میں ہمارا کردار یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے سامنے ہمارے کسی بھی مسلمان بھائی پر کوئی الزام لگے، کوئی بہتان لگے تو ہمیں ثبوت مانگنا چاہیے۔ ثبوت کوئی نہیں دیتا ہے تو پھر ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ہم اس کا دفاع کریں، ہم اس کا ساتھ دیں اور اس الزام کی تردید کریں۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اس بات کے شوقین ہیں کہ اپنے بھائیوں کی برائیاں سنیں اور اس کا پرچار کریں، اور اس کے برعکس جب ہم اپنے کسی بھائی کی اچھائی سنتے ہیں کہ وہ اچھا ہے، وہ نیک ہے، وہ اچھے کام کرتا ہے، تو ہم اس کو سن کے وہیں بھول جاتے ہیں۔ ہمارے اندر اتنا جذبہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کے بارے میں اچھی بات سنی ہے تو لاؤ لوگوں کو بتائیں کہ وہ اچھا ہے۔ تو جب ہم اچھائیاں سنتے ہیں تو اسے دفن کر دیتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے کسی کی برائی ہمارے کانوں تک پہنچ جائے تو ہم طوفان کھڑا کر دیتے ہیں۔ ہم کسی کی برائی سنتے ہیں تو اسے ہم فلاں سے بتاتے ہیں، فلاں سے بتاتے ہیں، ہر جگہ اس کو عام کرتے جاتے ہیں۔ یہ ہمارا رویہ ہے، یہ ہمارا معاملہ ہے، جبکہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حسن ظن رکھنا چاہیے، اچھے خیالات رکھنا چاہیے لوگوں کے بارے میں، اور بغیر تحقیق کے، بغیر ثبوت کے کسی پر کوئی الزام لگائے اور ہم تک وہ بات پہنچے تو ہمیں اس کا دفاع کرنا چاہیے، ثبوت مانگنا چاہیے۔ ثبوت نہ دے سکے تو ہمیں اس کا دفاع کرنا چاہیے، ہمیں اس کی اچھائیاں بیان کرنا چاہیے۔ یہ تعلیم ہمیں اس حدیث کی روشنی میں ملتی ہے، اور یہ کرنے سے ہمارا یہ اقدام، ہمارا یہ عمل ضائع نہیں ہوگا، بلکہ ایک تو معاشرے میں امن و امان رہے گا، معاشرہ خوشحال رہے گا، لوگ ایک دوسرے سے محبت کریں گے، اور مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے یہ عمل ذخیرہ آخرت ہوگا۔ دنیا میں بھی فائدہ ہے کہ اچھے لوگوں کو بڑھاوا ملے گا، جو بہتان لگانے والے ہیں، الزام لگانے والے ہیں، ان کی حوصلہ شکنی ہوگی تو معاشرہ بھی امن و امان میں رہے گا، خوشحال رہے گا، لوگ ایک دوسرے سے محبت کریں گے، اور مرنے کے بعد ہمیں جنت ملے گی، جہنم سے ہم کو نجات ملے گی۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہمارا کردار یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بھائیوں کا دفاع کریں اگر ان پر کوئی الزام ہم دیکھتے ہیں بغیر کسی ثبوت کے۔ تو خاص طور سے اس امت میں سب سے افضل ترین جو گروہ ہے وہ صحابہ کرام کا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا ہے۔ تو اگر صحابہ کرام پر کوئی انگلی اٹھائے، ان پر کوئی زبان درازی کرے، ان کی عزت کو تعطار کرے، تو ہماری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ ہم ان کا دفاع کریں۔ جیسے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں، ان کے تعلق سے لوگ کتنی فحش باتیں، کتنی بیہودہ باتیں کہتے ہیں، ان پر کتنے سارے الزامات لگاتے ہیں۔ تو یہ صحابہ میں سے ان کا صحابی ہونا خود ان کی اہمیت میں ایک بہت بڑی وجہ ہے، ان کی فضیلت کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ وہ صحابی ہیں۔ تو ان پر کوئی الزام لگاتا ہے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کا دفاع کریں۔ اسی طرح سے اور صحابہ کرام ہیں، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں،
عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کے حوالے سے آج بھی لوگ اپنی زبان گندی کرتے ہیں، آج بھی لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اور ایسے ماحول میں ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے کہ وہ ان کا دفاع کرے، تو ان کا دفاع کرنے سے اس کی یہ محنت، دفاعی کوشش رائے گا نہیں جائے گی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا۔ صحابہ کرام کے بعد جو عظیم گروہ ہے اس امت کا وہ تابعین ہے۔ اب تابعین میں سے کسی شخصیت پر کوئی الزام لگے، لوگ اس کو بدنام کریں، تو اس حدیث کی روشنی میں ہماری ذمہ داری وہاں بھی بنتی ہے کہ اگر بغیر ثبوت کے باتیں کی جا رہی ہیں تو ہم اس کا دفاع کریں۔ مثال کے طور پر دیکھیے محرم میں، بلکہ آج کل تو پورے سال میں، یزید بن معاویہ جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، ان کے تعلق سے لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، بہت سارے الزامات لگاتے ہیں۔ تو اس حدیث کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ اگر ان کے تعلق سے یہ باتیں جھوٹی ہیں، ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے، تو یہ حدیث ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ ہم اس کا دفاع کریں، ہم اس پر لگائے گئے الزامات کا رد کریں۔ اس کا ایک فائدہ دنیا میں بھی ہوگا اور ایک فائدہ آخرت میں بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے نجات دے گا۔ دنیاوی فائدہ کیا ہے؟ آج یزید کا مسئلہ صرف وہیں پر نہیں رکتا ہے، بلکہ بہت سارے لوگ یزید بن معاویہ کو ذریعہ بنا کے صحابہ کرام تک پہنچتے ہیں، ڈائریکٹ صحابہ کرام تک پہنچتے ہیں، تو ان کو زیادہ کامیابی نہیں ملتی ہے، کیونکہ ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت چٹان کی طرح سے بسی ہوئی ہے، اور ہم صحابہ کرام کے بارے میں کوئی بد زبانی سننے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے ہیں۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں، ہوشیاری کیا کرتے ہیں کہ وہ یزید بن معاویہ کے تعلق سے ہمارا ذہن گندا کرتے ہیں۔ تو جب یزید کے تعلق سے ہمارا ذہن بری طرح سے گندا ہو جاتا ہے تو ان کا رشتہ جڑا ہے امیر معاویہ سے، تو امیر معاویہ کے تعلق سے بھی ہمارا ذہن صاف نہیں ہو پاتا ہے۔ پھر جب ہم امیر معاویہ تک پہنچتے ہیں، پھر عثمان بن عفان کی باری آتی ہے رضی اللہ عنہ، پھر دیگر صحابہ کرام کی باری آتی ہے، تو یہ ایک زینہ بن جاتا ہے، یزید بن معاویہ کی شخصیت ایک زینہ بن جاتی ہے، ایک ذریعہ بن جاتی ہے صحابہ کرام تک پہنچنے کی۔ تو ایک تو وہ تابعین ہیں، ویسے ہی ان پر کوئی الزام لگے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دفاع کریں، اوپر سے جب ان کی شخصیت کو ذریعہ بنا کے صحابہ کرام تک لوگ پہنچ رہے ہیں تو ہماری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ ہم اس کا دفاع کریں۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس سے کیا ملنے والا ہے، یزید بن معاویہ کا آپ کا دفاع کرو گے، آپ کا کیا فائدہ ہے؟ فائدہ کیا ہے؟ وہ حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کسی مسلمان کی عزت کا دفاع کرو گے، اللہ تعالیٰ جہنم سے حفاظت کرے گا تمہاری۔ یہ کوئی معمولی فائدہ ہے، یہ بہت بڑا فائدہ ہے، یعنی جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے، یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ تو یہ بیکار کی بات نہیں ہے، یزید بن معاویہ پہ جو الزامات لگائے گئے ہیں ان کا دفاع کرنا یہ بیکار کی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، قیامت کے دن بہت بڑا اجر ملنے کی امید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے بتائی۔ تو یہ یزید بن معاویہ ہی نہیں، کوئی بھی انسان آج کے دور میں بھی کوئی بھی مسلمان اس پر بلا وجہ الزام لگے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا دفاع کریں۔ لیکن جب الزامات ایسے لوگوں پر لگے جن کے فضائل مسلم ہوں جیسے صحابہ کرام، تو ہماری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔ یا ایسے لوگوں پر لگے کہ جن پر الزام لگنے کے بعد معاملہ کچھ اور کہیں اور پہنچ جاتا ہے، صحابہ کرام کی سیرتوں پر سوالیہ نشان لگ جاتا ہے، تو وہاں بھی ہماری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔ خلاصے کلام یہ ہے کہ، اور میں ایک بات اور بھی آپ کو بتاؤں کہ یزید بن معاویہ کے تعلق سے کہ جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان پر الزامات لگتے ہیں تو اس کا دفاع کرنا چاہیے، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ میں ایک نظریہ پیش کر رہا ہوں۔ ہم تاریخ کے صفحات دیکھیں تو تابعین نے ایسا کیا بھی ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے صحیح سند سے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں جلد نمبر 8 میں صفحہ نمبر 233 میں نقل کیا ہے کہ عبداللہ ابن متی وغیرہ نے محمد بن حنفیہ جو حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے ان کے پاس آئے اور یزید بن معاویہ پہ الزامات لگائے، وہ ایسا کرتا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ نے ثبوت مانگا، کہا تم لوگ جو الزامات لگا رہے ہو اس کے تمہارے پاس کوئی ثبوت ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں، لیکن ہم نے ادھر ادھر سے سنا ہے اور یہ بات صحیح ہو سکتی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ باتیں صحیح ہیں۔ تو محمد بن حنفیہ نے انہیں ڈانٹا، کہا یہ کیا بات ہوئی کہ بغیر ثبوت کے تم ان پر الزامات لگا رہے ہو؟ پھر انہوں نے دفاع کرتے ہوئے کیا کہا، ان کے الفاظ کیا ہیں؟ کہا تم بغیر ثبوت کے اس طرح کی باتیں کرتے ہو، اور میرا معاملہ ہے کہ قد حضرتہ، کہ میں یزید کے پاس حاضر ہوا ہوں، اقمت عندہ، میں نے ان کے پاس قیام کیا ہے، فرأیتہ معاذبا علی الصلاۃ، تو میں نے یزید کو پایا ہے وہ نماز کا پابند تھا، متحریا للخیر، بھلائیوں کو تلاش کرنے والا تھا، بھلائیوں کا متلاشی تھا، یسأل عن الفقہ، فقہ یا دین کی باتیں پوچھتا تھا، لوگوں سے دین سیکھتا تھا، ملازما للسنہ، سنت سے چمٹا ہوا تھا، کٹر سنی تھا،
تو یہ دیکھیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ اگر آج ہم یزید کے بارے میں برائیاں سن کر دفاع کرتے ہیں تو یہ صرف آج کے لوگوں کا کام ہے، نہیں. یزید بن معاویہ کے دور میں، ان کی حیات میں جب لوگوں نے بغیر ثبوت کے الزامات لگائے تو محمد بن حنفیہ جیسے لوگوں نے ثبوت مانگا، ثبوت نہیں دیا گیا تو کہا یہ باتیں جھوٹی ہیں، یہ باتیں غلط ہے، اور پھر صحیح باتیں بتائی کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے جو دیکھا ہے، اس کے پاس ہم رہے ہیں، اٹھے بیٹھے ہیں، ہم نے تو اسے نمازی پایا ہے، ہم نے خیر کا متلاشی پایا ہے، ہم نے اسے دین سیکھنے کا اس کے اندر جذبہ پایا ہے، ہم نے اسے کٹر سنی پایا ہے. تم کیوں الزامات لگا رہے ہو؟ تو دفاع کرنا یہ خود تابعین کی سنت ہے، محمد بن حنفیہ کی سنت ہے رحمہ اللہ، جو اہل بیت میں سے آتے ہیں، حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں. اہل بیت کی سنت ہے کہ ایسی شخصیت پر اگر الزام لگتا ہے اس کا دفاع کرنا چاہیے. خلاصہ کلام یہ کہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی مسلمان، آج کا ہو، آج سے پہلے کا ہو، اس کی عزت کو اگر کوئی تعطار کرتا ہے بغیر ثبوت کے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا دفاع کریں اور اس کے اندر جو خیر کی باتیں ہیں اسے لوگوں کو سنائیں، برائیوں کی تردید کریں، اور جو اچھی باتیں ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں وہ لوگوں کو بتائیں. یہ اس حدیث سے نتیجہ نکلتا ہے، اور اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، اختلافات ختم ہوں گے، جھوٹ کا پردہ چاک ہوگا، اور آخرت میں فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم کو اجر دے گا، جہنم سے نجات دے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حدیث پر عمل کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. کیا یزید کو صحیح کہنا چاہیے؟ انڈیا میں تو اسے گستاخ رسول کہا جاتا ہے. اگر یہاں سے مراد یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ وارضا اور یزید کو مقابلے کے طور پہ کچھ ظالم پیش کرتے ہیں اور پھر یزید کو برحق کہتے ہیں، یزید کو سیدنا حسین سے بہتر یا فوقیت دینے کی کوئی بات کرتا ہے، ایسا کرنے والا مجرم ہے، ظالم ہے. کروڑ یزید ہوں، حسین کے پاؤں کی جوتی سے اڑنے والے خاک کے ایک ذرے کے برابر بھی کروڑ یزید نہیں ہو سکتا. حسین رضی اللہ عنہ وارضا میرے نبی کے نواسے صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے نوجوانوں کے سردار، وہ جنہوں نے نبوت کی زبان چوسی، وہ جس کو ملنے کے لیے اللہ کے نبی چل کر آیا کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے آپ نے ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑا رضی اللہ عنہ، کہا آؤ چلیں، کہا چلے، اور جب بقی قبرستان سے گزرے تو مجھے احساس ہو گیا نبی اپنے نواسے کو ملنے کے لیے جا رہے ہیں، اور فاطمہ الزہرا کے گھر پہنچے. سیدنا حسن کا پوچھا، سیدنا حسین کا پوچھا، اپنے چھوٹے نواسوں کا پوچھا. اتنی دیر میں واپس آ گئے، وہ تیار نہیں تھے. سیدنا نے ان کو نہلا دھلا کر تیار کر کے سرداروں کو بھیجا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہیں، سیدنا حسن دور سے دوڑتے آ رہے ہیں. پیارے نبی نے ان کو دیکھا اور اپنی باہیں کھول دی. حسن دوڑتے ہوئے آئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے چپکے، آپ اپنے نواسے کو چومنے لگے. یہ آپ کا پیار تھا حسن کے ساتھ، یہی پیار تھا حسین کے ساتھ رضی اللہ عنہما. یزید کا مقابلہ سیدنا حسین سے کرنا ظلم ہے، جرم ہے. اس کے دل میں اہل بیت کی قدر نہیں ہے جو یہ جرم کرتا ہے. نہ یزید کی ماں حسین کی ماں کے مقابلے پر آ سکتی ہے، نہ یزید کے بابا حسین کے بابا کی شان پا سکتے ہیں، نہ یزید کے نانا حسین کے نانے کے برابر ہو سکتے ہیں، نہ یزید کی نانی حسین کی نانی کے برابر ہو سکتی ہے. ہاں یزید کو کچھ لوگ کافر، ظالم، فاجر اور دنیا جہان کی گالیاں دیتے ہیں، اس کو کافر کہتے ہیں. یزید کو کافر کہنا جائز نہیں ہے. کیوں؟ صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے. اور جو یزید کو کافر کہتے ہیں، ہمیں یزید کو کافر کہنے پہ اس لیے ان سے شکوہ نہیں ہے کہ ان ظالموں نے تو ابو بکر، عمر، عثمان کو بھی کافر کہا. ساری رافضیت اکٹھی ہو جائے تو یزید کے برابر بھی نہیں ہو سکتی کہ یزید مسلمان تھا، کافر نہیں تھا. وہ حسین کے پاؤں کی جوتی کے برابر بھی نہیں تھا، لیکن مسلمان تھا، کافر نہیں تھا. ہزار خرابیاں اس میں ہوں، ہزار برائیاں یزید میں ہوں، کافر نہیں تھا، مشرک نہیں تھا. اور جو آج یزید کے اوپر کفر اور شرک کا فتویٰ لگا رہے ہیں، ہم کہتے ہیں آنکھیں کھولو اہل سنت. ہمیں یزید کے اوپر کفر کا فتویٰ لگانے پہ اس لیے تعجب نہیں ہوتا کہ ان ظالموں نے ابو بکر، عمر، عثمان کو نہیں چھوڑا، میرے پیارے حبیب کے کسی صحابی کو نہیں چھوڑا، بلکہ کہا ارتد الناس بعد النبی الا اربع. نبی کی وفات کے ساتھ ہی سارے صحابہ دوبارہ کافر ہو گئے تھے سوائے 4 کے. یزید کو بمقابلہ حسین پیش نہیں کیا جائے گا. حسین سردار ہیں نوجوانوں کے، اہل جنت کے نوجوانوں کے. حسین وہ ہیں جو مصطفیٰ کے کندھے پہ سواری کیا کرتے تھے. حسین وہ ہیں جو مصطفیٰ کی پشت پہ سواری کیا کرتے تھے. حسین وہ ہیں جن کے رونے سے نبی پریشان ہوا کرتے تھے رضی اللہ عنہ وارضا. یاد رکھیے گا، ہم اور آپ کسی کو فاجر اور فاسق نہ کہیں. حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الادب حدیث نمبر 6045، لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر
الا ارتدت علیہ الا لم یکن صاحبہ کذالک، کوئی کسی کو فاسق نہ کہے پھر اسی طرح کافر نہ کہے، کیونکہ اگر وہ نہیں ہے تو وہ چیز لوٹ کر اسی پر آ جائے گی اور یہ کافر ہو جائے گا۔ یزید بن معاویہ کا تعارف آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یزید بن معاویہ بن ابی سفیان ایک مشہور و معروف صحابی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ تاریخ پیدائش 25 ہجری، تاریخ وفات 64 ہجری۔ آپ تیسرے طبقے کے تابعی ہیں۔ یزید بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ تیسرے طبقے کے تابعی ہیں۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تو کیا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ یزیدی ہو گئے؟ تقریب التہذیب جلد نمبر 2 ترجمہ نمبر 7805، آپ وہاں جا کے دیکھ لیجئے۔ یزید بن معاویہ چھٹے خلیفہ ہیں رحمۃ اللہ علیہ، معمولی آدمی نہیں ہے۔ فتح الباری شرح صحیح البخاری جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 263 264 پہ ہے۔ یزید بن معاویہ کی ماں ام میسون ایک عبادت گزار عورت تھی۔ یزید کے دادا ابو سفیان صحابی رسول ہے، ان کی دادی ہند بن عتبہ صحابیہ ہیں۔ یزید کی پھوپھی ام حبیبہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ گویا کہ یزید بن معاویہ کی پرورش اسلامی طور طریقے پر ہوئی ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 60 ہجری میں اپنا ولی عہد ان کو منتخب کیا تھا۔ یاد رکھیے گا، یزید بن معاویہ کی خلافت کو کچھ صحابہ کو چھوڑ کر تمام مسلمانوں نے قبول کر لیا تھا، اور آپ کو معلوم ہے یزید بن معاویہ اس غزوے کے کمانڈر تھے، امیر تھے، جس میں میزبان رسول ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا ہے۔ قسطنطنیہ کی لڑائی کمانڈر وہ ہیں۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شرابی کبابی جواری کی کمانڈرنگ میں جنگ لڑنے جائیں گے، کچھ عقل کی بات ہے کیا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 416 پر یہ روایت آئی ہے، حدیث نمبر 23630 ان یزید بن معاویہ کان امیرا علی الجیش الذی غزا فیہ ابو ایوب، یزید بن معاویہ اس فوج کے کمانڈر تھے جس میں ابو ایوب انصاری صحابی رسول نے غزوہ کیا ہے، اس میں موجود تھے۔ تو کیا شرابی کبابی جواری کمانڈر بنا لیں گے ایک صحابی؟ اللہ اکبر، ہمارے اور آپ کی عقل کہاں چلی گئی؟ میں طرفداری کی بات نہیں کرتا، حق بات سمجھنا، حق بات بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ عاصم مکہ کے ایک آدمی کے حوالے سے بیان کرتے کہ یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غزوے کے امیر تھے جس میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ میں غزوہ کیا۔ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو یزید سے ابو ایوب نے کہا، انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میری طرف سے لوگوں کو سلام سنانا اور ان کو خبر دینا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس حالت میں مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا تو اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ لوگوں کو چاہیے کہ مجھے لے چلیں اور روم میں زمین میں دور لے جا کر دفن کر دیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو لوگوں نے گفتگو کی اور ان کے جنازے کو لے کر چلے۔ مسند احمد کی روایت میں بیان کر رہا ہوں۔ اس حدیث پر غور کریں، میزبان رسول ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی کمانڈرنگ میں جنگ لڑنے جاتے ہیں، تو کیا ان روایتوں پر غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ ایک چیز اور لوگ بیان کرتے ہیں کہ یزید نام پلید ہے، کہیں نام نہیں ملتا۔ میں ان بھائیوں کو دعوت دینا چاہتا ہوں، آئیے آپ ذرا اہل سنت والجماعت کی کتاب اٹھا کر دیکھیے، یزید نام کے کئی حدیث بیان کرنے والے راوی گزرے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تہذیب التہذیب حرف یا میں یزید بن سنان بن یزید بصری ملیں گے آپ کو، تہذیب التہذیب ترجمہ نمبر 8047۔ کیا پتا چلا؟ یزید بن سنان تہذیب التہذیب ترجمہ نمبر 8047۔ پھر اسی طرح یزید بن عبد رب زبیدی تہذیب التہذیب ترجمہ نمبر 8066۔ تو ان لوگوں نے، محدثین نے کیسے کیا؟ نام رکھا یزید، تو ان محدثین کو یزیدی کہیں گے؟ نعوذ باللہ، ان کے ماں باپ کیا یزیدی تھے؟ ان کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہیں تھی؟ کیا پیمانہ ہے ہمارا؟ ہم اور آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ یزید بن معاویہ قسطنطنیہ پر حملہ کرنے والی خوش نصیب فوج کے کمانڈر تھے۔ صحیح بخاری کتاب الجہاد والسیر حدیث نمبر 2924۔ اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لہم، میری امت کا پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا سب کے سب معاف کر دیے جائیں گے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں فتح الباری میں، اسی حدیث کی شرح میں 2924 نمبر کی حدیث میں، فیہ منقبۃ لولدہ یزید لانہ اول من غزا مدینہ قیصر،
اس حدیث میں معاویہ کے بیٹے یزید کی فضیلت ہے کہ وہ پہلے شخص ہیں جن کی کمانڈری میں قسطنطنیہ کا غزوہ ہوا. تو کیا اس روایت پر غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ یزیدی ہو گئے؟ ان کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہیں تھی؟ 852 ہجری میں ان کا انتقال ہوا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا. ابھی ہم اور آپ 1442 ہجری میں چل رہے ہیں. صحابی رسول محمود بن ربی رضی اللہ عنہ کی گواہی ہے کہ یزید بن معاویہ اس خوش نصیب لشکر کے کمانڈر تھے جس کے ایک سپاہی میزبان رسول ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحیح بخاری کتاب التہجد حدیث نمبر 1186 محمود بن ربی بیان فرماتے ہیں، اس کے اندر یہ جملہ ہے وَيَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَلَيْهِمْ بِأَرْضِ الروم. پورا نام لکھ کے آیا. کیا گالی دیں گے؟ اللہ خوش ہو جائیں گے؟ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے؟ خود حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوں گے؟ یزید بن معاویہ صحابی رسول عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم نے یزید کی بیعت کی ہے، اللہ اس کے رسول کے نام پر بیعت کی ہے. جو کوئی یزید کی بیعت کو توڑے گا، دوسرے کسی کی بیعت کرے گا تو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، لینا دینا نہیں. صحیح بخاری کتاب الفتن حدیث نمبر 7111 3 مرتبہ 111. نافع بیان کرتے لما خلع اہل المدینہ یزید بن معاویہ، جب مدینہ والوں نے یزید بن معاویہ کی بیعت توڑ دی، جمع ابن عمر حشمہ وولدہ، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خادموں، پہچان والوں اور لڑکوں کو سب کو جمع کر لیا اور کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے یُنصب لکل غادر لواء یوم القیامہ، کہ ہر غدر کرنے والے کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا کھڑا کیا جائے گا، یعنی جو غداری کرے گا اس کے لیے قیامت کے دن جھنڈا کھڑا کیا جائے گا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَإِنَّا قَدْ بَايَعْنَا هَذَا الرَّجُلَ عَلَى بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ غَدْرًا أَعْظَمَ مِنْ أَنْ يُبَاعَ رَجُلٌ عَلَى بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُنْصَبُ لَهُ الْقِتَالُ وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْكُمْ خَلَعَهُ وَلَا بَايَعَ فِي هَذَا الْأَمْرِ إِلَّا كَانَتِ الْفَيْصَلُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ. میں نے اس شخص کے ہاتھ پر، یزید کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اللہ اس کے رسول کے نام کی بیعت کی ہے. میرے علم میں کوئی غداری اس سے بڑھ کر نہیں ہے. کسی شخص اللہ اس کے رسول کے نام پر بیعت کی جائے اور پھر اسے جنگ کی جائے. دیکھو مدینہ والوں، تم میں سے جو کوئی بھی یزید کی بیعت کو توڑے گا اور کسی اور کے ہاتھ پر بیعت کرے گا تو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیا کہیں گے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ نعوذ باللہ، یہ بھی یزیدی ہو گئے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کو محبت نہیں تھی. یزید بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی محمد بن حنفیہ کی نظر میں، محمد بن حنفیہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں. کیا بیان کرتے ہیں وہ؟ البدایہ والنہایہ ابن کثیر رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 631 632. ما رأيت منه ما تذكرون وقد حضرته وأقمت عنده فرأيت مواظبا على الصلاة متحريا للخير يسأل عن الفقه ملازما للسنة. تم یزید کے بارے میں جن باتوں کا تذکرہ کرتے ہو، میں نے تو ایسی باتیں نہیں دیکھی. میں نے دیکھا، قیام کیا ان کے پاس تو نماز کا پابند پایا، نیک اعمال میں دلچسپی لینے والا پایا، فقہی مسئلے مسائل پوچھنے والا پایا، سنت نبی کو ہاتھ سے پکڑنے والا پایا. اب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی محمد بن حنفیہ کے لیے کیا کہا جائے؟ طرفداری یا حقیقت کا اظہار؟ تو کیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی محمد بن حنفیہ بھی یزیدی ہو گئے؟ تو جو حق بات بیان کرے اس کو یزیدی بول دیں گے؟ کیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کو محبت نہیں تھی؟ یزید بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ امام غزالی رحمہ اللہ کی نظر میں، امام غزالی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ یزید کے لیے رحمت کی دعا کرنا جائز ہی نہیں بلکہ مستحب ہے. وَأَمَّا التَّرَحُّمُ عَلَيْهِ فَجَائِزٌ بَلْ هُوَ مُسْتَحَبٌ بَلْ هُوَ دَاخِلٌ فِي قَوْلِنَا فِي كُلِّ صَلَاةٍ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ فَإِنَّهُ كَانَ مُؤْمِنًا. وفایات العیان لابن خلقان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 365 مطبوعہ مصر. یزید کے لیے رحمت کی دعا کرنا جائز ہی نہیں بلکہ مستحب ہے. تو ہماری ہر نماز میں اس قول کے مستحق ہے، اے اللہ تو تمام مومن مرد اور مومن عورتوں کو بخش دے. میں داخل ہیں کیونکہ وہ مومن تھا. اس لیے جو لوگ کافر بولتے ہیں امام غزالی رحمہ اللہ کو کیا کہیں گے بھائی؟ کیا وہ بھی یزیدی ہو گئے؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کو محبت نہیں تھی. یزید بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی نظر میں، البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 629 دار المعرفہ بیروت لبنان. وقد كان يزيد فيه خصال محمود من الكرم والحلم والفصاحة والشعر والشجاعة وحسن الرأي في الملك وكان ذا جمال حسن المعاشرة. یزید کی ذات میں قابل ستائش صفتیں ہیں
کیا کہا جائے، بردباری ہے، فصاحت ہے، شجاعت ہے، بہادری ہے، حکومت کے معاملے میں عمدہ رائے رکھتے ہیں، معاملات کی خوبی ہے، عمدگی ہے، کیا کہا جائے، دیکھ لیجیے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ یزید بن معاویہ کی مذمت میں، ان کی برائی میں بہت ساری حدیثیں گڑھی گئی ہے۔ البدایہ و نہایہ لابن کثیر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 630، وقد اورد ابن عساکر احادیث فی ذم یزید بن معاویہ کلها موضوعہ لا یصح شیء منها واجود ما ذکرنا على ضعف اسانیدہ وانقطاع بعضہ واللہ عالم۔ ابن عساکر نے یزید بن معاویہ کی مذمت میں حدیثیں بیان کی، تمام حدیثیں گڑھی ہوئی ہے، ان میں سے کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے، بعض حدیثوں کی سند ضعیف ہے اور بعض کی سند میں انقطاع یعنی کٹ ہے، صحیح نہیں ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یزید بن معاویہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی نظر میں منہاج السنہ النبویہ لابن تیمیہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 141، وہ کہتے بل هو خلیفۃ من بنی امیہ والحسین رضی اللہ عنہ ولعن قاتلہ قتل مظلوما شہیدا فی خلافتہ بسبب خلافه لكنه هو لم يأمر بقتله ولم يظهر الرضا به ولا انتصر ممن قتله۔ غور سے سنیے گا علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں، بلکہ یزید حقیقت میں ایک مسلمان فرمانروا اور بادشاہانہ خلافت والے خلفاء میں سے ایک خلیفہ تھا، اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل پر اللہ کی لعنت ہو۔ ہم بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل پر اللہ کی لعنت کرتے ہیں، اللہ کی لعنت برسے۔ یزید کی خلافت میں مظلوم شہید کیے گئے، لیکن یزید نے ان کے قتل کا حکم نہیں دیا اور نہ ہی رضامندی کا اظہار کیا، اور نہ ہی جس نے قتل کیا ان کی مدد کی۔ اے اللہ، جس نے بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا ہے، اللہ تو لعنت برسا، تمام مومنوں کی لعنت ہے اس کے اوپر۔ یزید بن معاویہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کی نظر میں یزید مومن تھا، قتل وغیرہ کے سبب وہ فاسق ہوا، اسے کافر کہنا جائز نہیں، لہذا اس کے لیے اللہ کی رحمت کی رضا و رحمت کی دعا جائز و درست ہے، فتاوی رشیدیہ۔ میرے بھائیوں، تو یزید بن معاویہ کے تعلق سے یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب یہ چیز ہے وہ آپ کے سامنے ہے، شین کا اثر اگر سین پر آ جائے تو زبان سے گالی نکلے، اور اگر اثر نہ ہو تو ان لوگوں کو کیا کہیں گے ذرا دیکھ لیجیے۔ کیا یزید کو حضرت یزید کہہ سکتے ہیں؟ آپ یزید کو حضرت یزید اور رحمۃ اللہ علیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تشیع اور رفض کا اتنا اثر ہمارے دل میں نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ان کو جو خلیفہ وقت ہے، جن کے بارے میں بہت سے کام آئے ہیں، بہت سے مبارک کام کیے انہوں نے، جہاد میں جو حصہ لیا اس کا ایک بہت بڑا باب ہے ان کا، تو ان کو اس طرح کہنا کہ نہیں رحمۃ اللہ علیہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے، ان کے لیے یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ میرا عقیدہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں گے۔ حجاج بن یوسف کو بھی اگر کوئی کہہ رہا ہے، کیونکہ اس کے بھی نیکیاں ہیں، علامہ ذہبی نے لکھا ہے کہ اس میں سیر اعلام النبلاء میں پہلے تو لکھا ہے کہ لہو حسنات مغمورۃ فی بحار سیئات، اس کی کچھ نیکیاں ہیں لیکن اس کی برائیوں کے سمندر میں وہ نیکیاں ضائع ہو چکی ہیں۔ لیکن آخر میں لکھا ہے کہ جب مرنے لگا حجاج تو چارپائی سے اتر کر کے، یا جو سریر تھا اس سے کہا میرا چہرہ جو ہے زمین پہ رکھ دو، میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کر لوں۔ تو کوئی بعید نہیں، اللہ بڑا رحیم ہے کہ مظلومین جس پر ظلم کیا ہے انہوں نے، ان کے درجات بلند کر کے اور ان کو بھی بخش دے۔ اس وجہ سے ہم کسی کو جنت اور جہنم میں اس طرح پہنچانے کا کہ حقدار نہیں ہے، الا یہ کہ جس کے بارے میں یقین ہو کہ یہ کافر مرا ہے، تو اس کی قبر پر گزرتے ہوئے بھی پیارے رسول نے فرمایا ہے اذا مررتم بقبر الکافر فبشروه بالنار۔ جس طرح ہم ایک مسلمان کی قبر پہ جا کر کے دعا کرتے ہیں السلام علیکم دار قوم مومنین یا اہل القبور، اسی طرح کافر کو بھی کہیں کہ ابشر بالنار۔ لیکن جس کے بارے میں ایک مسلمان ہے اور اس کا خاتمہ کس طرح ہوا، آپ اس کے بارے میں ظاہری طور پر حکم لگانا آپ کے اوپر واجب ہے، اس کو کافر کہنا غلط ہے۔ میں اس بارے میں عرض کرتا ہوں، میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اور اتنا عرض کروں گا کہ اگر یہ مان بھی لیں کہ یزید سے معصیتیں یا جرائم سرزد ہوئے، اگر یہ مان بھی لیں تو کیا
کسی شخصیت کے لیے موت سے قبل توبہ کا امکان ہے یا نہیں؟ جو لوگ یزید پر حد درجہ نقد اور جرح وارد کرتے ہیں اور اس سے جو ممبروں پر، کیا انہیں اس چیز کا علم ہے کہ وہ دنیا سے بغیر توبہ کے چلے گئے؟ بہتر یہی کہ وہی کہا جائے جو قرآن میں اللہ نے ہمیں تعلیم دی کہ یہ گروہ گزر چکا، جو انہوں نے نیکیاں کی ان کو اجر ملے گا، اور جو معصیتیں کی وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اگر ہوئی تو اس کی سزا حاصل کریں گے۔ ان کے کسی عمل سے آپ سے باز پرس نہیں ہوگی، آپ سے آپ کے عمل کی باز پرس ہوگی۔ تو اپنی اصلاح اور اپنے منہج کی اصلاح کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ یہ انداز جو آج اختیار کیا جاتا ہے بعض حلقوں کی طرف سے، یہ منہج سلف کے بالکل خلاف ہے۔ اور کوئی بھی شخص، یعنی پہلے تو وہ چیزیں ثابت کرنی پڑیں گی جو ان کی معصیت کے تعلق سے لوگ پیش کرتے ہیں، اور پھر یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ دنیا سے توبہ کیے بغیر چلے گئے۔ تو اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ کوئی تنقید کا کوئی جواب یا محل ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ توبہ کیے بغیر بھی چلے گئے تو پھر بھی نقد اور جرح کا محل ہے یا نہیں ہے۔ اور اذکروا محاسن موتاکم کے تحت ہمیں کس منہج کی تعلیم دی گئی ہے، تو ان تمام چیزوں کے بارے میں ہمیں سلف صالحین کے منہج اور ان کی روش پر چلنا چاہیے۔ اور یہ جو زندگی مختصر سی اللہ نے دی ہے، انہیں اپنی اصلاح اور توبہ اور استغفار، تعلق باللہ اور انابت اللہ میں صرف کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ان واقعات کو دہرا کر وقت کا ضیاع اپنا بھی اور دوسروں کا بھی کیا جائے۔ یہ یزید کے بارے میں میں چاہ رہا تھا کہ کچھ ہمارے بھی لوگوں میں، جس کی وجہ سے ہمیں تبلیغ میں بڑی مشکل پیش آتی ہے، لوگ قرآن و سنت کے منہج میں دو باتوں پہ ہمیں پھنساتے ہیں کہ آپ کے کچھ علماء والدین مصطفیٰ کے بارے میں بولتے ہیں اور کچھ یزید کے بارے میں۔ یزید کے بارے میں صرف محدثین کی رائے بتائیں، کیونکہ اصل میں کسی بندے کو اسماء و رجال میں ججنا ہے تو محدثین فیصلہ کریں گے۔ اعظم جی احمد بن وہ کتاب ابن جوزی والی لیں، ابن جوزی والی کتاب سے وہ یزید کے بارے میں ابن جوزی کتاب یہ ہے جی۔ اچھا یہ سن لینا، یہ میرے پاس یہ کتاب ہے جی جی، یہ بتائیں۔ یہ حافظ ابن الجوزی کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی فوٹو سٹیٹ چھپی ہوئی ہے، اصل کتاب ملی نہیں ہمیں، اچھا، چھپی بیروت سے، اور ابن جوزی کی مشہور کتابوں میں سے ان کے حالات میں اس کتاب کا تذکرہ موجود ہے۔ الرد علی المتعصب العنید، یہ اس متعصب سرکش کا رد ہے، المانع من ذم یزید، جو یزید کو برا نہیں کہتا، اچھا، جو مذمت کا قائل نہیں ہے نا، اس اس سرکش کا یہ رد ہے۔ صحیح۔ تو اس میں انہوں نے اچھا اباؤٹ اسٹیٹ اس میں انہوں نے سلف کی رائے اسماء و رجال کے علم کے تحت کٹھی کی۔ یہ ہاں جی، اس میں سلف کی آراء بھی ہیں اور واقعات بھی۔ جی جی، مثلا یہ کہتے ہیں کہ فَأَنبَأَنَا ابو بکر محمد بن عبد الباقی البزاز عن ابی اسحاق البرمکی عن ابی بکر عبد العزیز ابن جعفر قال حدثنا محنا ابن یحییٰ، محنا بن یحییٰ احمد بن حنبل کے شاگردوں میں سے ایک مشہور شاگرد تھے، ٹھیک ہے، صدوق راوی ہے۔ قال سألت احمد عن یزید ابن معاویہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے احمد بن حنبل سے پوچھا یزید بن معاویہ کے بارے میں، فقال هو الذی فعل بالمدینہ ما فعل، یعنی یہ وہ آدمی ہے جس نے مدینہ کے ساتھ وہ کام کیا جو اس نے کیا۔ قلت ما فعل، میں نے کہا کہ اس نے کیا کام کیا؟ قال نہبا، انہوں نے کہا اس کو لوٹا تھا مدینہ کو،
قلت فنذكر عن الحدیث، میں نے کہا کہ کیا ہم یزید سے حدیث بیان کر سکتے ہیں؟ قال لا يذكر عن الحدیث، انہوں نے فرمایا کہ اس سے حدیث نہیں بیان کر سکتے. ولا ينبغي لأحد ان يكتب عنه حدیثا، اور کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس سے کوئی ایک حدیث لکھے. قلت ومن كان معه حين فعل ما فعل، انہوں نے کہا وہ کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ جب یزید نے جو کام کیا تھا جی جی وہ اس کے ساتھ کون تھا جب اس نے کام کیا تھا، یہ ٹھیک ہے، یعنی یہ ظلم جو کیا تھا. قال آل الشام، شامی اس کے ساتھ، شامیوں نے یہ کام کیا. تو احمد بن حنبل تو کہتے ہیں کہ یزید سے حدیث بیان نہیں کرتی، یہ شدید جرح ہے. یہ اس کی سند کیا ہے؟ اس کی سند حسن ذاتی ہے، سارے راوی سے کہیں صحیح ہے، ٹھیک ہے. ہاں جی. اچھا سر، تو مہنہ کی وجہ سے یہ جو ہے نا روایت حسن بن گئی. اچھا سر، صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ جو اہل مدینہ کو ڈرائے، ان کو دھمکائے، اس پر اللہ نے اللہ کی لعنت ہے. اب اگر کوئی شخص، میں اپنی بات نہیں کرتا، کوئی شخص اس حدیث کے تحت واقعہ ہو رہا جو ہوا ہے اس پہ استدلال کرے تو اس کا اجتہادی مسئلہ ہے. ہم تو یزید پر اللہ کی قائد نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں اس کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ فاسق فاجر ایک ظالم بادشاہ تھا، اس کے بارے میں سکوت کرنا چاہیے. سر وہ امام زاہبی کے اسی طرح حجاج بن یوسف کے بارے میں، اس کے بارے میں ہم سکوت کرتے ہیں. نہیں، حجاج بن کو اس کو تو اتنا سکوت نہیں کرتے، اس کو پر بھی لعن طعن نہیں کرتے، لیکن یزید سے اس کو برا سمجھتے. وہ بڑا ظالم، کیونکہ اس کے بارے میں حدیث واضح موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سری حدیث ہے، مبیر والی. سر یہ یزید کے بارے میں جو امام زاہبی کے ایک شاگرد کی بھی آپ نے رائے بتائی تھی، امام زاہبی کے کسی شاگرد کی جی کانا خبیث، نہیں، زاہبی کی اپنی رائے، اپنی رائے کیا رائے؟ سیر علام النبوہ، اس نے اس کو ناسبی قرار دیا، ناسبی خبیث ہو اس طرح. اچھا، سیر میں ہے. ٹھیک ہے. اور وہ آپ نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ شاید اس نے ختم کیا ہے جو کہ بڑے جباروں میں ابن کثیر نے غالباً کہی قسم اللہ قاسم الجبابرہ. حجاج بن یوسف کے بارے میں کون سی حدیث ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا نا کہ ثقیف میں ایک کذاب ہوگا اور ایک ظالم مبیر ہوگا. صحیح مسلم میں ہے. اسما بنت ابی بکر نے کہا کہ اس کو تو دیکھتے کذاب کو تو مبیر ہوئے. سر یہ بعض لوگ جو ہے بڑی زبردستی یزید کے اوپر وہ قسطنطنیہ والی حدیث فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ثابت نہیں ہے یہ، ثابت نہیں ہے. وہ پہلے لشکر کے الفاظ تو بخاری میں موجود نہیں ہے. نہیں. پہلا لشکر کون سا ہے جو سنن نبی داؤد میں حدیث ہے عبد الرحمن بن خالد بن ولید والی؟ ظاہر ہے کہ اب جس لشکر میں ابو ایوب انصاری فوت ہو گئے تھے اور جس لشکر میں وہ زندہ موجود تھے، ہاں جی، تو جس میں فوت ہوئے تھے وہ آخری لشکر ہوا، یہ پہلے ہوا. یہ خود بہت ثابت ہوتا ہے. باقی لشکر کو تو چھوڑے، دو لشکر حملہ کرتے ہیں، فرض کریں کل دو لشکر حملہ کرتے ہیں، ایک میں وہ زندہ موجود تھے حدیثیں بیان کرتے تھے، ایک میں فوت ہو گئے تھے. جس میں فوت ہو گئے تھے اس میں یزید موجود تھا. ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس کے علاوہ بھی تاریخ میں لکھا ہوا ہے قسطنطنیہ دنیا پر بڑے حملے ہوئے ہیں، گرمیوں میں بھی ہوئی ہیں، سردیوں میں بھی ہوئے ہیں، 18 کوئی حملے ہوئے ہیں. اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی ایک حملہ ہوا تھا. اچھا، امیر معاویہ کی عادت میں پہلے یعنی یزید بن ابی سفیان کی قیادت میں، امیر معاویہ کے جو بھائی تھے نا یزید بن ابی سفیان. اچھا، امیر معاویہ کے بھائی بھی تھے یزید بن ابی سفیان. ہاں، وہ تو نیک صحابی تھے. اچھا اچھا اچھا، صحیح ہے. انہیں کی وجہ سے تو امیر معاویہ بھی